رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم صلوات علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 24 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تم کو اس چیز کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری حیات اور زندگی ہے تو تم ان کی دعوت پہ لبیک کہو یا جواب دو۔ اس آیت شریفہ کی ضمن میں عزاداری تحریک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں وہ یہ کہ عزاداری کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کا اتنا اجر و ثواب کیوں بیان کیا گیا ہے یا اس کی اتنی اہمیت یا اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے، کربلا کس طرح کی جنگ تھی کہ اس کے بعد ثانیہ زہرا نے اس تحریک کو باقی رکھنے کی کوشش کی۔ کل کی گفتگو میں کربلا سے متعلق کی وہ تاریخ ہے کہ تحریک ہے، ثانیہ زہرا نے کس طریقے سے سرکار سید الشہداء کی اس تحریک کو لوگوں تک پہنچایا، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور بالخصوص کل کی گفتگو میں کوفے میں ثانیہ زہرا نے جس طریقے سے وہاں کے معاملات کو سر کیا ہے، جو آپ نے بہت نمایاں رول کوفے کے دربار میں پیش کیا۔ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ثانیہ زہرا کے خطبے کو آپ لوگ حتماً پڑھیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس ایک دن کے وقفے میں مختصر سا خطبہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا۔ یاد رہے کہ 2 خطبے ہیں کوفے میں ثانیہ زہرا کے، ایک خطبہ دربار کوفہ میں ہے اور ایک خطبہ بازار کوفہ میں ہے، دونوں کی اپنی الگ الگ نوعیت ہے اور دونوں کے مخاطب بھی مخصوص ہیں۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں یہیں سے ہم آج کی گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ اگرچہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو کل، لیکن ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جس طرح کے مخاطب سے ثانیہ زہرا نے یا امام حسین نے یا امام معصومین نے گفتگو کی ہے، اگر اس طرح کے افراد آج بھی پیدا ہو جائیں تو اہل بیت کا وہ خطاب ان سے بھی ہے۔ مثلا ابھی ہم نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، تو قرآن مجید نازل ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے، اس میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔
کون سے صاحبان ایمان؟ 1400 سال پہلے والے، جس ہجری میں جس سال میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سال والے، جس نشست میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس نشست والے، 2-4-10 سال یا رسول کی زندگی تک جتنے مومنین ہیں ان کے لیے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور واقعی قانون اسلام یا اللہ کے نظام کے خلاف ہے کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی فلاں آیت ایکسپائر ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ناسخ و منسوخ ہے، ابھی ہم قرآن کے علوم قرآن پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ناسخ و منسوخ ہے۔ ناسخ و منسوخ کسے کہتے ہیں؟ کہ بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں ایک حکم بیان کیا گیا ہے، ایک چیز بیان کی گئی ہے، بعد کی آیت نے آ کے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ دوسرے حکم کو نافذ کر دیا۔ تو یہ جو بعد والی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، جو پہلے والی ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن ایک عموم قرآن، کیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا قرآن کی آیتیں جب نازل ہوا تبھی نہیں؟ قرآن قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا اب جب یہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا مطلب کہ یہ صفت ہے، صاحب ایمان ہونا صفت ہے۔ قیامت تک جتنے صاحبان ایمان ہیں ان سب سے یہ خطاب ہے، آج بھی اور آج سے 2-4-10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی، جب بھی کوئی صاحب ایمان ہوگا اس سے یہ خطاب ہے کہ جب بھی اللہ اور رسول تم کو اس چیز کی طرف دعوت دیں، اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری حیات و زندگی ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس پہ لبیک کہو، جواب دو اس کا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو ایک صفت کے بنیاد پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ صفت جہاں جہاں پائی جائے گی وہ سب مخاطب ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صفات کے بنیاد پہ اہل بیت کے خطاب ہے۔ مثلا کہیں پہ جیسے یہ کوفے میں ثانیہ زہرا کا جو خطاب ہے کہ تم لوگ دھوکے باز ہو، تم لوگ نیرنگ باز ہو، تم نے یہ کیا، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو خوب صلوات پڑھیں محمد والے۔ کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ثانیہ زہرا اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ لہذا جتنی چیزیں ہیں وہ صفات کے بیس پہ، جب بھی ہم اہل بیت کے کلام کو پڑھیں تو پھر یہ طے کریں کہ یہ ہم سے خطاب ہے کہ نہیں۔ بعض کلام ایسے ہیں کہ جو زمانے اور حالات کے اعتبار سے اس کے مخاطب طے ہوتے ہیں۔ مثلا خود سرکار سید الشہداء کا کلام ہے کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہ گفتگو سرکار سید الشہداء نے کس سے کی؟ اس زمانے کے جتنے بھی مومنین ہیں سب سے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بلکہ ان حالات کے جتنے بھی مومنین ہیں۔ اب اگر آج ویسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حق پہ عمل نہ ہو اور باطل سے نہ روکا جائے تو خوب آج بھی امام حسین کا ہم سے خطاب ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو سرکار سید الشہداء کی گفتگو ہے یہ سن 60 ہجری اور 61 ہجری تک کے لیے تھی، سرکار سید الشہداء کا انتقال ہوا، آپ شہید ہو گئے اور یہ گفتگو آپ کی نعوذ باللہ ایکسپائر ہو گئی، اب اس کی ڈیٹ، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرش عزا، مجلس عزا وسیلہ اور ذریعہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے خطاب ائمہ معصومین کے حکم ہیں ہمارے لیے وہ ہمارے درمیان زندہ کیے جائیں، احیا کیے جائیں، تاکہ ہم کو اپنی ڈیوٹی معلوم ہو، ہم کو اپنی ذمہ داری معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے، کس سمت میں جانا ہے۔ خود سے طے کر کے ایک ذمہ داری اپنے آپ بنا لینا اور خود سے طے کر لینا، یہ ہم کو بڑی ذمہ نہیں کرتی ہے کہ مثلا جو ہماری واقعی ذمہ داریاں تھیں اس کا حق ادا ہو گیا۔ لہٰذا ان سارے اقوال اور ان ساری باتوں کے نتیجے میں ایک چیز اور، اس سے پہلے کہ ہم آگے کی گفتگو شروع کریں، کہ یہ عزاداری یا مجلس کا ایک بہت بڑا آؤٹ پٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری روح سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل ہو جائے۔ یہ علماء بالخصوص شہید مطہری نے اس پہ گفتگو کی ہے، بات کی ہے۔ متصل ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ
ہم روح کے متصل ہونے کی بات ہے، یہ نہیں کہ جا کے امام حسین کو مثلا گلے لگا لیں، ابھی امام حسین تو آج نہیں ہے تو اب اس کام کو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ نہ، روح کے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ہم یہ تصور کر لیں کہ ہماری روح ایسی ہو جائے کہ جو امام حسین کی روح کے برابر ہو جائے، نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں نگیٹو پوائنٹ، ایسا کیسے کہہ دیا کہ متصل نہیں ہو جائے۔ متصل ہوتا ہے، قطرہ سمندر سے جا کے متصل ہوتا ہے، تو قطرے کا سمندر سے متصل ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ سمندر چھوٹا ہو گیا یا قطرہ بڑا ہو گیا۔ قطرہ قطرہ رہے گا، سمندر سمندر رہے گا۔ لیکن جب قطرہ جا کے سمندر سے متصل ہوگا تو قطرے کے صفات سمندر میں نہیں جائیں گے، سمندر کے صفات قطرے میں آ جائیں گے۔ تو متصل ہونا کوئی اہل بیت کی توہین نہیں ہے، متصل ہونا اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کے جانا ہے، بلندیوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ ثانیہ زہرا نے کوفے اور شام میں جو گفتگو کی ہے، ابھی وہ پوائنٹس اور وہ باتیں کی جو خطبات کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، ابھی اس کے بعد 2 دن کی گفتگو باقی ہے۔ جو گفتگو کی ہے ثانیہ زہرا نے کوفے میں اور شام میں، اس گفتگو کے ذریعے سے یہ کوشش کی کہ جو لوگ ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء سے دور ہو گئے ہیں، ان کی روح کو، ان کو سرکار سید الشہداء سے متصل کر دے۔ کیسے متصل ہوتی ہے روح؟ متصل ایسے ہوتی ہے کہ ان کے احکام کو مانیں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کے مشن کو اپنائیں، ان کی تحریک کو اپنائیں، ان کی تحریک کا ایک جز بن جائیں، حصہ بن جائیں تحریک کا۔ اس طریقے سے، یعنی آج اگر ہم چاہیں کہ ہماری روح سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل ہو جائے تو نہ اس میں کوئی مشکل ہے، نہ کوئی محال کام ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہے، نہ خدا نخواستہ کوئی توہین ہے اہل بیت کی۔ صرف اتنا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے اہداف، اغراض، مقاصد، مشن، تحریک کو سمجھیں اور ہم اپنے آپ کو اس کا ایک حصہ بنا لیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، یا انی حرب لمن حاربکم، اہل بیت جن سے آپ حالت جنگ میں، ان سے ہم حالت جنگ میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اتصال ہی تو ہے۔ انی سلم لمن سالبکم، جن سے آپ حالت صلح میں ہیں، ان سے ہم حالت صلح میں۔ خوب اسے کیا کہیں گے؟ متصل ہے، اتصال ہے۔ یہ اگر واقعی ہے تو یہ عملاً، یہ تو زبانی چیزیں ہو گئی نا، عمل میں آئیں گی تو متصل ہوں گے۔ یا جو اور دوسرے مشن ہیں جو سرکار سید الشہداء کے اس تحریک میں شامل ہیں، آپ کے اہداف اور مقاصد میں، اور اسی لیے یہ تحریک نہیں چاہتی کہ وہ جو سرکار سید الشہداء کے مشن کی بنیادیں ہیں وہ ہمارے یہاں کم رنگ ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو عام طور سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سرکار سید الشہداء سے ہم متصل ہیں یا دور ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ یہ جتنی باتیں ہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ ہماری نارمل گفتگو میں بھی ہو، ہم پریکٹس کریں، سب کچھ ہو، لیکن اصل جو اس کو لینے کا منبع، سورس، مرکز ہے، یہی فرش اعضا ہے، مجلس عزاداری ہے، اسی کے ذریعے سے۔ لہٰذا جو سرکار سید الشہداء کے تحریک اور آپ کے مشن کی بنیاد ہے، جس کو آپ نے خود بیان کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اسی کے لیے تو کہا نا، کیا نہیں دیکھتے ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہو، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ ایسے حالات میں مومن کو موت کی رغبت ہونی چاہیے، اور اگر مومن مر جاتا ہے تو وہ سعادت کی موت ہے، اور اس کو دونوں چیز بتائی سرکار سید الشہداء نے۔ مر جاتا ہے تو سعادت کی موت ہے، یعنی اس کام کو کر کے ہم سرکار سید الشہداء سے، ان کی روح سے، ان کے مقصد سے، تحریک سے متصل ہو گئے، اور حالات کو دیکھ کے چشم پوشی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ زندہ رہ جاتا ہے، تو کیا ہے؟ ذلت کی زندگی۔ خوب اگر ہمارے پاس وہ ہیہات من الذلہ والا جملہ بھی نہیں ہوتا، تب بھی یہ طے تھا کہ یہ جو زندگی ہے یہ سرکار سید الشہداء سے دور کرنے والی زندگی ہے۔ تو جہاں وہ اسباب پائے جاتے ہیں، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہم کو اہل بیت سے نزدیک کرتی ہیں،
متصل کرتی ہیں، وہیں پہ وہ بھی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہم کو اہل بیت سے دور کرتی ہیں۔ فرش عزا وہ مرکز ہے کہ جہاں سے موانع ختم کی جائے، رکاوٹیں ختم کیے جائیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم کو اہل بیت سے دور کرتی ہیں وہ ہمارے درمیان سے ختم ہوں، اور وہ چیزیں کہ جو ہم کو اہل بیت سے، مشن سے، سرکار سید الشہداء سے، ان کی روح سے نزدیک کرتی ہیں، متصل کرتی ہیں، ان چیزوں کو معاشرے میں رائج کیا جائے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے گفتگو کرنا، پھر ہوتا ہے عمل میں لانا، پھر ہوتا ہے رواج ہونا، پھر ہوتا ہے کہ ایک ماحول بن جانا، پورا اسی کا ماحول فضا بن جائے۔ جس چیز کا ماحول بن جاتا ہے پھر وہ چیز ہماری کچھ ہوتی ہے تربیت کی جو مثلا کی جاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماحول میں ہوتی ہیں اس کی تربیت نہیں کی جاتی ہے، بچوں کو سکھایا نہیں جاتا۔ اگر ہماری قوم کا ماحول و فضا حسینی ماحول بن جائے تو بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھانی نہیں پڑیں گی۔ مثال دیں، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ماتم کرنا سکھاتے ہیں؟ ضرورت پڑتی ہے سکھانے کی؟ 1 سال بچہ تھوڑا سا وہ ہو جائے، 1 سال بچہ ایام ایسا گزار لیتا ہے تو 10-20 دن کے بعد خود ہی ماتم کرنے لگتا ہے کہ نہیں؟ نوحے کی آواز کہاں میں جائے گی خود ہی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے بیٹا یہ ماتم کی چیز ہے، کہا جاتا ہے۔ ایک ماحول ہے، فضا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ نہیں یہ ماحول تو بنائیں گے لیکن ساتھ میں دوسرے ماحول بھی ہیں، فلاں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ دوسرے ماحول ہیں، ان کی پرابلم ہے، ان سے لڑنے کے طریقے ہیں، لڑنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، اس پہ گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے، ہونی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ، بہت اہم ہے۔ لیکن یہ فضا بننا یہ خود ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو تربیت کے لیے بھی اہم ہے، اور ہماری اپنی ذات کے لیے، اور تربیت سے کبھی بھی تصور نہ ہو کہ تربیت صرف بچوں کی ہوتی، ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں بھی خود تربیت کی ضرورت ہے، ہم یہ سب کے سامنے اقرار کریں، کوئی اس میں شرمندگی تکلف ہو کسی چیز کی کوئی وہ بات نہیں، ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک الگ ہے اور وہ ایک الگ تربیت ہے، وہ ایک بیسک و بنیادی تربیت ہے۔ کچھ چیزوں کو لا کے بیسک تربیت میں دشمن اسلام نے آج وہ جن چیزوں کو ہمارے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں انہوں نے لا کے اس کو ماحول کا حصہ اور جز بنا کے بیسک تربیت میں ڈال دیا۔ لہذا جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے، اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو نگیٹو ہوتی ہیں، جو بری ہوتی ہیں، وہ اس کی تربیت کا، اس کے کردار کا جز بن جاتی ہیں۔ شاید آپ ہی کے درمیان ہم نے آپ ہی کے درمیان گفتگو کی تھی باربی ڈال کی۔ جب ایک بچی بچپنے سے اس کو دیکھتی ہے تو جو اس گڑیا کے ذریعے سے کلچر منتقل کیا جانا ہے ان لوگوں کو، وہ ذہن میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کارٹونز ہیں، فلم ہے، سیریل ہے، تصویریں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، حتیٰ اسکول میں بہت ساری چیزیں بچے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب غلط تربیت اتنی زیادہ رائج ہو تو اب ہماری مزید ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم حسینی کلچر کو، حسینی ماحول کو اور رائج کریں، مضبوط کریں، تاکہ ان چیزوں سے لڑ سکیں۔ لہذا سرکار سید الشہداء کے انقلاب اور آپ کے تحریک کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے یہاں رائج ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کے لیے قرآن نے بھی بہت زیادہ گفتگو کی ہے۔ ابھی یہ جو چیزیں ہیں یہ بعنوان پوائنٹ ہیں، یہ موضوع نہیں ہے، بعنوان موضوع اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ، اور ہوئی بھی بعض موقع پہ علماء آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، بہترین علماء ہیں یہاں پہ جو ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے مزاج میں فرش عزا کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر یہ فرش عزا سرکار سید الشہداء کی تحریک کو، مقصد کو کیسے ہم کو پہنچا رہا؟ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جتنی گفتگو ہے، چاہے وہ کوفے کی ہو، ابھی ہم نے عرض کیا نا 2 خطبے ہیں کوفے میں، بازار میں بھی، دربار میں بھی، چاہے شام کی گفتگو ہو، آپ کوئی گفتگو بتائیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں اہل بیت سے سمجھنا ہے۔ ہمارے یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دائرہ بھی محدود ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ کہ مثلا کسی کو نماز کی طرف دعوت دے دینا، کسی کو روزے کی طرف دعوت، ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہے،
لیکن صرف ان چیز کا نام نہیں ہے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کوفے والوں کو جن چیزوں کی طرف دعوت دیا ہے وہ سب امر بالمعروف ہے. جن چیزوں پہ ملامت کی ہے، اور ایسا نہیں کہ فرق ہے کہ مثلا بازار میں تھیں تو ایک عام پبلک تھی تو ملامت کر دی، نعوذ باللہ استغفر اللہ دربار میں گئی تو نہیں، دربار میں شاید زیادہ سخت ملامت کی ہے. جن چیزوں پہ ملامت کی وہ سب نہی عن المنکر ہے، ان چیزوں سے روکا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دائرے کو محدود نہ کریں. ہمارے یہاں جو تصور ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، سرکار سید الشہداء نے عام طور سے اپنی اس کربلا کی تحریک میں ان چیزوں کو بہت کم جگہوں پہ ٹچ کیا. ایک دوسری چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے جو لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہے، وہ بنیاد بنتی ہیں ان ساری چیزوں کے لیے. لہٰذا یہ فرش عزا کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کے تحریک کو احیا رکھے، زندہ رکھے، سیرت رسول، سیرت مولا کائنات کو احیا کرے، زندہ رکھے، اس میں کچھ چیزوں کا پایا جانا حتمی، لازمی اور ضروری. ورنہ فرش عزا پہ شکل مجلس تو ہوگی، ہو سکتا ہے وہ حقیقت مجلس نہ ہو، روح مجلس اس میں سے نکل جائے. اور جب تک حقیقت نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی، اس وقت تک پھر وہ اپنا آؤٹ پٹ، وہ اپنا نتیجہ نہیں دے گی. روح کو روح سے ملانا ہے. اس روح کو روح سے ملانے کے لیے وسیلہ یہی جو اہداف و مقاصد اور جو ذرائع ہیں یہ. دوسری چیز کہ حق کی راہ میں ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ. نہ قربانی 10 ذی الحج بقرعید والی قربانی میں محدود ہے، اور نہ قربانی صرف شہادت کا نام ہے. اس سے پہلے کی بہت سارے مراحل ہیں. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اگر کوئی بھی چیز چھوڑ دیتا ہے تو قربانی ہے اس کی. حتیٰ بعض اوقات ایک انسان دوسرے انسان کے لیے چھوڑ دیتا ہے کوئی چیز، قربانی ہے. اصلاح کے لیے کوئی چیز چھوڑ رہا ہے، قربانی ہے. سارے مراحل ہیں. ابھی قربانی کے عنوان پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. ہم نے پہلے عرض کیا یہ ساری چیزیں بعنوان موضوع ہیں، ہم صرف پوائنٹ کے عنوان سے گفتگو کریں. بی بی نے ان سے سوال کیا جہاں پہ ان کو قربانی دینی تھی، ایثار کرنا تھا، جہاں پہ ان کو جا کے جانثاری کرنی تھی، نہیں کی. بی بی نے سوال کیا، سرزنش کی. بی بی کی گفتگو میں شامل ہے یہ چیزیں. اور یہ سرکار سید الشہداء کے مطالبات میں سے ایک بات ہم نے کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، صرف اس کو یاد دلائیں تاکہ اس کے بنیاد پہ بھی ان باتوں کو ہم لے کے چلیں. وہ یہ کہ کربلا کے اس یعنی عزاداری کو ذہن میں رکھتے ہوئے کربلا کی اس پوری تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سرکار سید الشہداء نے ہم سے مانگی ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں سرکار سید الشہداء کی ڈیمانڈ ہے ہم سے. اور ہماری عزاداری میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود ہماری طرف سے سرکار سید الشہداء کے لیے پیشکش ہے کہ نہیں. وہ جو مانگی ہیں وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے. یہ جو پیشکش ہے ہمارا آفر ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ ان دونوں چیزوں میں اہمیت کس کو زیادہ حاصل ہے؟ جو امام نے مانگا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، یا جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ جو امام نے مانگا ہے کہ نہیں. آج ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، عزاداری ہوتی ہیں، اس میں وہ چیزیں زیادہ ہیں جو امام نے مانگی ہیں، یا وہ زیادہ ہیں کہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے، ہو کیا رہا؟ ان حالات میں کبھی بھی ہماری روح ان کی روح سے متصل نہیں ہوگی. ہونا یہ چاہیے کہ امام کی بات ہم پہ چلے. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری بات نہیں کہہ سکتے. اور جب بات اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے تو اب پھر امام کو امام کہنا بھی غلط ہے. اب تو جب ہماری چل رہی تو ہم امام ہو گئے نا، اور جن کو امام کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ وہ ماموم ہو گئے. ہے کہ نہیں ایسا؟
مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھیں اور پیش نماز سے کہیں کہ نہیں ہم آگے جا کے پڑھ رہے ہیں تم ہم کو فالو کرو، کون امام ہوا؟ کون امام ہوا؟ بنیاد کو پہچانے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سرکار سید الشہداء یا ان کی اس تحریک کے نتیجے میں ثانیہ زہرا یا اہل بیت کی ڈیمانڈ ہیں ہم سے، مطالبہ ہیں ہم سے۔ ہمارا آفر بھی بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ کس دائرے میں آتا ہے، ضروری نہیں کہ جو کچھ ہمارا دل چاہے وہ سب ہو بھی جانا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں امام جو بھی چاہ رہے ہیں ہم سے وہ سب ہونا چاہیے، من و ان ہونا چاہیے، ذرا سا بھی اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ امام معصوم، لیکن ایسا نہیں کہ جو کچھ ہم چاہیں وہ سب ہو جائے، کیونکہ فرق ہے نا، ہمارے پاس کامل عقل نہیں ہے، اور اس عقل کے اوپر کبھی خواہشات کا اثر ہوتا ہے، کبھی کلچر کا اثر ہوتا ہے، کبھی ماحول کا اثر ہوتا ہے، کبھی باپ دادا کے دین کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے اعتبار سے پھر ہم کو لگتا ہے کہ ہماری عقل مندی، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس حساب سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری عقل مندی ہے، لیکن کیا ہم ان چیزوں کے اثر میں آ کے فیصلہ لیتے ہیں، کلچر کے اثر میں آ کے فیصلہ لیتے ہیں، آبائی دین کے اثر میں آ کے فیصلہ لیتے ہیں، آس پاس کے ماحول کے اثر میں آ کے فیصلہ لیتے ہیں، تو وہ فیصلے عقل کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہمارا جو آفر ہے اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس حد تک عمل کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جو امام کا مطالبہ ہے، امام کی ڈیمانڈ ہے، وہ 100%، اس میں ذرا سا بھی کمی بیشی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری مجلسوں میں امام کے مطالبات کو اگر ہم قوی کریں، کرنا چاہیں اور کرنا چاہیے، تو اس میں پھر وہ ساری باتیں آئیں گی کہ جس کو ہم جا کے ثانیہ زہرا کے خطبات میں دیکھیں کہ بی بی نے کیا کہا، خود امام کے اقوال و خطبات میں دیکھیں کہ جہاں سے صحیح ایک تصویر پیدا ہوگی کہ جو ہماری اس عزاداری کو مضبوط کرے گی، مستحکم کرے گی۔ لہٰذا ایثار، قربانی، اور جس کے نتیجے میں حتیٰ جان کی بازی، اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع ہوتی ہے قربانی۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے شہید ہونے کے لیے، انہوں نے دین کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اگر کہیں جاب کرتے تھے اپنی جاب کو چھوڑا، جو بھی تھا ان کا ذریعہ سلسلہ، گھر کو چھوڑا، یا تو بچوں کو قربان کرنے کی نیت سے لائے یا ان کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، جو کچھ پوری زندگی انہوں نے مال و اسباب جمع کیا تھا وہ چھوڑا۔ ہم لوگ چھوڑ پاتے ہیں ان میں سے ساری چیزیں؟ اور اس لیے چھوڑا انہوں نے، اس لیے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان میں سے کسی چیز سے انہوں نے دل نہیں لگایا تھا۔ اگر دل لگائے ہوتے تو وہ چیز پکڑ لیتی، نہیں آنے دیتی۔ اسی کا نام زہد ہے نا، زہد اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا کے ترک کرنے کا نام زہد نہیں ہے، دنیا سے دل نہ لگانے کا نام زہد ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، تو قربانی تو وہیں سے شروع ہو گئی، ان کی ایثار تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ اسی قربانی ایثار کی انتہا کا نام ہے شہادت۔ اگر وہاں سے قربانی نہیں شروع ہوتی، یہاں پہ پھر ہم ایک چیز پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ پوائنٹ آگے تھا لیکن اس جگہ پہ بات آ گئی ہے کہ کیوں ہوتی ہے شہادت، کیسے ہوتی ہے۔ اسے بھی ہمارے خیال سے شہید مطہری نے ہی اس بات کو پیش کیا۔ دو چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ شہادت ہوتی ہے۔ پہلی چیز عشق۔ عشق ایک بہت بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو قربانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ عموماً لوگ جو ہیں وہ مادی و دنیاوی عشق کو تجربہ کرتے ہیں، ہم اس عشق کی بات نہیں کر رہے، ہم عشق الہی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو مادی عشق ہوتا ہے اس میں بھی قربانی پائی جاتی ہے۔ عشق قربانی سے خالی نہیں ہوتا، عشق الہی کا مرتبہ الگ ہے۔ پہلی چیز ہے انسان کے نفس کی حالت، عشق الہی۔ جب عشق آتا ہے تو خود بخود انسان کے اندر پھر جانثاری، قربانی، ایثار، یہ سارے جذبے آنے لگتے ہیں۔ دوسری چیز عشق پلس دوسری چیز کے ساتھ امت کی یا معاشرے کی اصلاح۔ ابھی عشق تھا
تو جذبہ تھا قربانی کا۔ عشق کے ساتھ ساتھ جب اصلاح کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ یہ معاشرے کی، حتیٰ خود عشق یہ اصلاح کے جذبے کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ سے عشق ہے تو اب اللہ کیا چاہتا ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا نا۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کی معاشرے کی اصلاح ہو، اصلاح معاشرہ، اصلاح امت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ اصلاح امت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو جیسے ہی جذبہ پیدا، عشق انسان کو عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، عمل میں فہرست دیکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ نماز چھوٹے گی فلاں، نہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ عشق کی بنیاد پہ فوری اثر ہوتا ہے عشق کا، پریکٹیکل۔ اب جب اس میں اصلاح امت، تو اصلاح امت کی طرف جب انسان کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اصلاح امت قربانیوں کا راستہ ہے۔ تو جیسے ہی عشق ساتھ میں اصلاح امت میں آگے بڑھا، اب یہ راستہ جاتا ہے شہادت کی طرف، یہ راستہ جاتا ہے ایثار کی طرف، قربانی کی طرف، جانثاری کی طرف۔ سرکار سید الشہداء کے اگر اقوال کو آپ دیکھیں تو جہاں بھی اس طرح کی گفتگو کی ہے آپ کو یہ ترتیب یا اس کے اجزاء، یہ سارے پوائنٹس حتماً مل جائیں گے آپ کو۔ یا آپ نے شکوہ کیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تمہارے یہاں، تو اس کے نتائج ظاہر سی بات ہے اس کے اعتبار سے، جس طریقے سے دینداری پہ آپ نے اعتراض کیا ہے، اور جہاں پہ آپ نے اصلاح معاشرے کی بات کی ہے وہاں پہ موت کی بات ہے، جو بھی ہم نے قول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یا بعض دوسری جگہوں پہ۔ یا اگر خطبہ منہ میں جا کے دیکھ لیں تو خطبہ منہ میں آپ نے ایک بہت بڑے حصے میں، اچھے خاصے حصے میں اعتراض ہی اسی بات پہ کیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کچھ بولتے نہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ جب تمہارے باپ دادا کی باتوں پہ آنچ آتی، اثر ہوتا ہے اور تم بول پڑتے ہو، اور دین الہی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا تم خاموش بیٹھے ہو، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عشق الہی انرجی دیتا ہے بڑھنے کے لیے کہ کرنا کیا ہے، اور یہ اصلاح معاشرہ یہ طے کرتا ہے کہ ہمیں کیا، لہذا امر بالمعروف اصلاح معاشرہ کے لیے، نہی عن المنکر اصلاح معاشرے کے لیے، سیرت رسول اصلاح معاشرے کے لیے، سیرت مولا کائنات اصلاح معاشرے کے لیے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، ابھی ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کی تھی، آپ انصاف سے بتائیے کہ ہماری مجلسوں میں سیرت رسول اور سیرت مولا کائنات کتنا احیاء ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے۔ اب یہ مجلس ہم کو، ہماری روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل کر پائے گی؟ اگر یہ اجزاء، یہ پارٹس نہیں پائے جا رہے ہیں تو ہم کیسے وہاں تک پہنچ جائیں گے؟ خیالی ٹرین میں بیٹھ کے اور خیالی فلائٹ میں بیٹھ کے انسان سفر نہیں کرتا ہے۔ جب تک انسان کے اب ان ساری چیزوں کے انسان تقاضوں کو نہیں پورا کرے گا، اس وقت تک وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، اپنے منزل مقصود تک۔ لہذا یہ دو پہلو ہمارے مضبوط ہونے چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیے زمانے میں، بات آئی تھوڑی سی مثالیں بھی دے دیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں، آج کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کی بات نہیں کر رہے، ان کا مقام تو ایک الگ مقام ہے۔ آج جو ہمارے درمیان سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا اس راستے پہ چل رہے ہیں، کون سی چیزیں جو ان کو لے کے چل رہی، اتنا مضبوط بنائے ہوئے ان کو، خوشی خوشی وہ موت کو قبول کر رہے ہیں۔ کون سی چیز باعث بنی کہ آیت اللہ نمر شہید ہو جائے؟ شہید قاسم سلیمانی کو ایک طولانی عرصے سے شہادت کی تمنا تھی، کس چیز نے یہ تمنا پیدا کی؟ اس بات کو بھی دیکھیں، اور وہ جو اس کے پہلے والا جملہ ہے کہ ہماری روح امام حسین کی روح سے متصل ہو جائے۔ یہ لوگ کربلا کے راستے پہ چلے ہیں تو ان کی روح امام حسین کی روح سے متصل ہو گئی، جب متصل ہو گئی تو یہ تڑپ اٹھے شہادت کی تمنا میں، شہادت کی تمنا میں۔ جب انسان کی روح کربلا سے متصل نہیں ہوتی ہے تو انسان موت سے بھاگتا ہے، اور جب کربلا سے متصل ہو جاتی ہے تو انسان موت کے پیچھے بھاگتا ہے۔
یہ کربلائی کے تو درس ہے، کہیں اور کا درس نہیں ہے یہ تو وہاں کے کم سن نوجوانوں کی باتیں ہیں یہ تو، یا جوانوں کی باتیں. ہم کہہ سکتے ہیں نا قاسم سلیمانی کبھی میدان میں، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی کسی جگہ، کبھی دیار، موت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ آیت اللہ شیخ زکزکی اتنی ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، اپنے 6 جوان لڑکوں کو شہید کرنے کے بعد، ابھی ایک ان کا بھتیجا بھی شہید ہو گیا، ان ساری چیزوں کے بعد وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس مرد میدان کے اندر وہ استحکام اور مضبوطی کو پیدا کیے ہوئے؟ کیا چیز ہے کہ جو ان کو اللہ کا عشق ہے اور معاشرے کے اصلاح کی تمنا ہے، خواہش ہے، اور اتنی اصلاح کی کہ نائجیریا میں پوری دنیا، وہاں کے ماحول پورا بدل دیا. ہم لوگ تو خیر ان چیزوں پہ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، ریسرچ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن دشمن تو غافل نہیں ہے نا. اب بتائیں نائجیریا کا نام ہمارے سامنے، ہماری دنیا کے سامنے جب آیا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی، باعث کیا تھا؟ ہماری خود کی ریسرچ نے ہم کو وہاں پہنچایا ہے یا دشمن کے حملات نے اس نام کو ہم تک پہنچایا ہے؟ یہ بات غور کرنے کی. یہ چونکہ یہ گفتگو دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے تو یہ گفتگو ہم نہیں کرتے، نکل جاتے آگے، لیکن چونکہ یہ فرش اعضا کی گفتگو ہے، مجلس و زداری کی گفتگو ہے، حق تو یہ تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں کام ہو رہا ہے تو پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے تھا. لیکن جب کام ہوا، دشمن نے حملہ کیا، لوگ شہید ہوئے، پہلا حملہ، دوسرا، بعض لوگوں کو تو تیسرے حملے کے بعد خبر ہوئی. تو اس کا مطلب کہ دشمن ہم سے کتنا فارورڈ ہے، کتنا تیز ہے. دشمن کو کام ہو رہا ہے معلوم ہو گیا، کام کی نوعیت معلوم ہو گئی، کام کے نتائج تک کا اس نے اندازہ لگا لیا، روکنے کے لیے اس نے حملہ بھی کر دیا، نقصان بھی ہو گیا. اب ہم کو معلوم ہوا کہ ہاں نائجیریا میں اتنا بڑا کام ہو رہا. کون آگے ہوا؟ ہم آگے ہیں، دشمن؟ اس کا مطلب کہ اس فرش اعضا سے جو ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے، وہ بھرپور فائدہ ہم نہیں اٹھا پائے. باقی وہ جو دوسری چیزیں ہیں بہرحال اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں کہ جو ائمہ کی روش رہی ہے، سیرت رہی ہے، حکم بھی ہے کہ حالات حاضرہ سے آگاہ رہو، اور جس کا ایک بہترین ذریعہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہندوستان کے گنے چنے کچھ خطبہ جمعہ ہیں کہ جن میں یہ گفتگو ہوتی ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے یہاں اس طرح کا خطبہ جمعہ ہوتا ہے. ہمارے خیال سے ادھر جگہ بہت ہے، ابھی باہر سے آنے والے لوگ راستہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا آگے آپ لوگ آ جائیں. ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے مکتب کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، ہم کو اس کی خبر نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی اس وقت کے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ جتنے شہید ہیں اٹھا کے دیکھ لیجیے. شہید حجاجی، جتنے بھی شہید ہیں، ان کے اندر جو تمنا پیدا ہوئی، کہاں سے تمنا پیدا ہوئی، کس راستے پہ چل کے وہ یہاں تک پہنچے؟ وہ دونوں باتیں، ایک وہ کیا کہ انہوں نے اپنی روح کو امام حسین کی روح سے متصل کر دیا. دوسری چیز ان کے جو اپنی کیفیت ہے عشق الہی، اور اس کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا جذبہ. جیسی یہ دو چیزیں پیدا ہوں گی، فوراً یہ دو چیزیں آپ سے قربانی کا مطالبہ کریں گی بلا فاصلہ. کوئی بھی ایک فارمولہ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے نا کہ یہ دو چیزیں جمع کیجیے اور تیسری چیز بن جائے گی. تو جیسی یہ دو چیز جمع ہوگی فوراً نتیجہ سامنے آئے گا. ویسے ہی سیم یہ. اب یہ اور بات ہے کہ قربانی کے درجات ہوتے ہیں، کبھی چھوٹی کبھی بڑی. کبھی بھی انسان کو کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹا بڑا انسان کے اخلاص اور نیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دکھنے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. وہ ایک الگ گفتگو ہے، ابھی ہم اس پہ نہیں جانا چاہ رہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایثار و قربانی کا راستہ، شہادت کا راستہ،
اگر یہ چیز ہماری روح میں شامل ہے، یعنی ہماری روح کو ان چیزوں سے محروم نہیں ہونا چاہیے، الگ نہیں ہونا چاہیے، جدا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، وسیلہ بنتی ہیں کہ ہماری روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل کر دے، سرکار سید الشہداء کی روح تک پہنچا دے. یہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے، اس پوائنٹ کو ہم پیش کریں، لیکن بہت اہم ہے کہ مجلس کی جس کا کام یہ ہے کہ ہم کو حسینی مشن سے لے جا کے ملا دے، آج اس کو ایک اس جہز سے بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں، اس کے فلسفے کو، عاشورے کے فلسفے کو، کہ کچھ بھی گناہ کر لو، کہیں وہ بات پوری اچھا بھی نہیں لگتا کہتے ہوئے، کچھ بھی گناہ کر لو اور مثلا مجلس کر لو، امام حسین پہ رو لو تو سب معاف. ایک حد تک صحیح ہے، یہ نہیں کہ 100%. ایک انسان گنہگار ہے، گناہ کیا، اس نے غفلت میں تھا، ہوش میں آ گیا، دل سے توبہ کیا، مجلس عزا پہ آیا، آنے کے بعد اپنے آپ کو امام حسین کے، اپنی روح کو امام حسین کی روح سے متصل کیا، پاک ہو گیا، تو یقیناً اس کے گناہ معاف ہیں. لیکن ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کیا، مجلس میں آئے، بیٹھے، گریہ کیا اور ایسا لگا کہ گناہ معاف ہو گیا، پھر باہر گئے، پھر گناہ کیا، پھر آئے، پھر توبہ کیا، پھر گئے گناہ. یہاں پہ روح ہماری امام حسین سے متصل نہیں ہو رہی، اور در واقع اس کی علامت بھی یہی ہے. ہماری روح کے امام حسین کی کیسے معلوم ہوگا کہ متصل ہو گئی؟ جب ہماری روح امام حسین کی روح سے متصل ہو جائے تو گناہ ممکن ہے. اس کی علامت بھی یہی ہے کہ جب ہم فرش عزا پہ آئیں، ہم عاشور کی اس تحریک کو اپنے ہاں زندہ کریں، مجلس کریں، ماتم کریں، حسین حسین کریں، ظاہر شرمندگی ہوگی. مولا ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کی تحریک میں شامل ہو سکیں. اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ گناہ ہم سے ترک ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا. اب ہماری زندگی میں دوبارہ اس گناہ کی کوئی جگہ نہیں بچی. یہ دو فرق ہے. ورنہ اگر اس کا اس طرح سے بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، فلاں کام کر لو، کسی نے، ہم وہ تفصیل نہیں بتائیں گے. ایک جگہ ہم گئے شرکت کرنے مجلس میں، تو ایسا وہاں پہ بیان کیا جا رہا تھا کہ آپ صبح اٹھ کے اس کام کو کر لیجئے، دن بھر کے آپ کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس دن انسان آزاد ہے کچھ بھی گناہ کر لے. یہی تو اس کا مطلب ہوا ہے. یہ سرکار سید الشہداء کے اصلاح کی تحریک ہے یا ترویج ہے، یا گناہ کی ترویج ہو گئی؟ یہ چیز تو اسلام میں اس کا کہیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کی کہ مثلا فلاں کام کر لو تو اس کے بعد جتنے گناہ کرو گے سب، اس کی کوئی جگہ نہیں ہو. نہ یہ تو گناہ کی چھوٹ ہو گئی، سرٹیفکیٹ ہو گیا ہم کو گناہ کرنے کا مل گیا کہ ہم نے تو فلاں کام کیا ہے، آج صبح دن بھر کچھ بھی گناہ. کتنی مزہ کا خیز چیز ہے. تو اصلاح کے خلاف ہے. نہیں، سرکار سید الشہداء کا جو بنیادی مقصد ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. اب اگر کوئی ایسا عمل آ جاتا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد دن بھر کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے تو کیا ہوا؟ ہر آدمی صبح وہ کام کرے، دن بھر گناہ کرے، تو معاشرے میں اصلاح ہوگی یا فساد ہوگا؟ یہ تو اس کے لیے تو دلیل بھی نہیں چاہیے، تھوڑی سی انسان عقل لگائے تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگرچہ دلائل بہت زیادہ موجود ہیں، آیات اور روایات دونوں شکل میں. یہاں پہ روح متصل نہیں ہوتی کہ اگر انسان کہیں سے بھی گناہ کا راستہ نکال رہا ہے، اس کا مطلب روح متصل نہیں ہوئی. شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے نا، تھوڑا سا راستہ دین کے نام پہ فلاں فلاں فلاں، وہ شیطان کی حربیں ہیں، اس پہ الگ سے ایک گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فرش عزا اس بات کا ضامن ہے، عزاداری اس بات کی ضامن ہے کہ تم گناہ کرتے رہو بخشواتے جائے گا، یہ فلسفہ عاشورہ کے خلاف ہے. ہاں ہمارے یہاں روایات ہیں کہ مثلا ولایت گناہوں کو کھا جاتی ہے، مولا کائنات کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. کیسے کھاتی؟ وہ کھانے کا مطلب یہ ہم لوگوں کی غذا نہیں ہے کہ بھوک لگتی رہے گی لاتے رہو کھاتے رہیں. کھا جاتی ہے یعنی ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک انسان نے جب ولایت اس نے اپنا لیا، ولایت کا مطلب کہ اپنے نفس کو مولا کائنات کے حوالے کر دیا، اپنے نفس کو امام کے حوالے کر دیا ہے.
اب یہ ولایت اس کے گناہوں کو کھا گئی کہ جب اس نے اپنے نفس کو امام کے حوالے کیا ہے تو گناہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچی. اسے کہتے ہیں گناہ کا کھانا. ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو گئے. ہاں اب اگر ہمارے ماضی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں انجانے میں غلطی سے جیسے بھی, تو ہم آ کے استغفار کر لیں کہ جس کی مثال, جس کا نمونہ خود میدان کربلا میں موجود ہے. جناب حر کی داستان معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ گناہ کیا تھا, ایسا نہیں کیا تھا, ان کو اقرار تھا, لیکن جیسے ہی شرمندہ ہوئے اپنے گناہ پہ اور آ کے اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کیا, اپنی روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل کیا, اتنا پاک ہو گئے کہ آج حضرت حر جناب حر ہو گئے. لیکن کس بنیاد پہ؟ پیچھے کی ساری چیزیں چھوڑ دی تھی. یہ نہیں کہ وہ سب کرتے رہیں گے اور امام سے ملتے رہیں گے, ایسے ہی ہوتا. اگر جناب نعوذ باللہ استغفر اللہ, تصور بھی اچھا نہیں ہے کہ جناب حر مثلا چلو امام حسین سے مل کے معافی مانگ لیتے ہیں, پھر موقع آئے گا استغفر اللہ, تو پھر مذاق کی بات ہے, مذاق ہے, دین کا مذاق اڑانا ہے. یہ تو فرش عزا و مجلس عزا, عزاداری, اس کا فلسفہ ہی یہی ہے, عاشورے کا فلسفہ ہی یہی ہے. یقیناً عزاداری ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, کھا جاتی ہے, لیکن اس کی شکل یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ ختم ہوتے جائیں گے. اس کی شکل یہ ہے کہ زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہیں. اور نہ یہ کہ ہوتے نہیں ہیں. ان مقدمات کو ذہن میں رکھیں کہ جس انسان کے ذہن میں عاشورے کے ویلوز ہوں, اقدار ہوں, عاشورے کی قربانی ہو, عشق الہی ہو, اصلاح معاشرہ کا جذبہ ہو, اس کی روح امام حسین کی روح سے متصل ہو جائے, وہ اصلاً گناہ کرنے کی خواہش اور چاہت بھی نہیں پیدا ہوگی اس کے اندر, رغبت ہی نہیں آئے گی اس کے اندر گناہ کی. یہ نہیں کہ یہ باتیں صرف جو ہیں وہ الفاظ نہیں. ہمارے کتنے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اصلاً گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. مقدس اردبیلی کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا, بہت اتنی آسانی سے نہیں بتایا. ہم لوگ ہیں نا کہ تھوڑا سا کہتے ہو جلدی سے اعلان کرتے ہیں, یہ کیا یہ کیا یہ کیا. شاگرد نے ان سے پوچھا, پوری تفصیلی چیز ہے, وقت ہمارے پاس ختم ہے, نہیں بتا رہے تھے, زبردستی پیچھے پڑ گیا. مقدس آپ گناہ کرتے ہیں؟ تو بڑی مشکل سے کہا نہیں کرتے. پھر پوچھا تصور پیدا ہوتا ہے گناہ کا؟ نہیں بتا رہے تھے. پھر کافی سوال کیا تو کہا کہ نہیں, تصور بھی نہیں پیدا ہوتا. مقدس اردبیلی کا واقعہ, اور ایسے بہت سارے علماء. رہبر معظم کے لیے علماء کہنا ہے کہ ہم نے آج تک اس شخص سے کسی مکروہ کو بھی انجام ہوتے نہیں دیکھا. دوسروں کا کہنا ہے, خود رہبر کا نہیں. رہبر معظم کے لیے دوسرے معتبر علماء کا کہنا ہے. اور ہمارے خیال سے اس میں خود آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی, جن کی ایک واقعی بے مثال شخصیت رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آج تک اس شخص سے مکروہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ وہ راستے ہیں کہ جو جب ہم اپنی روح کو ائمہ کی روح سے متصل کر لیں تو اس کے نتائج ہیں. اور ان نتائج سے کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے. دو پوائنٹ اور ہیں اس سلسلے میں جس کو ہم آج پیش کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے خیال سے ایک پیش ہو پائے گا. کہیں پہ ہم لوگ تھوڑا سا عزاداری میں لے کے تھوڑا اور گہرائی میں جانے کی, جب ہمارے کمنٹس ہوتے ہیں, آج چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ایک مجلس میں ہم ان چیزوں کو پیش کریں گے, آج وہ باتیں آ گئیں ہمارے اس میں گفتگو کے بیچ میں, تو وہ پیش کر دیں. تھوڑا سا یہ شعور کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس پہ مجلسوں پہ یا مجلس عزاداری سے متعلق کسی چیز پہ کمنٹ کرتے ہیں تو تھوڑا اور دقت کے ساتھ وہ ہونا چاہیے. مثلا ایک مجلس اچھی لگی, اس مجلس میں بولنے والے کا ایک انداز بیان ہے, ایک فن خطابت ہے, اور ایک میٹر ہے. مثلا یہ تین چیزیں, آپ کو طے کرنا ان تینوں میں سے کیا پسند آئے آپ کو. ہو سکتا ہے خطابت پسند آئی ہو, لیکن میٹر اس لائق نہ ہو کہ وہ پسند آنے کے لائق. لیکن جب ہم نے باہر جا کے یہ کہا کہ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس پڑھی ہے, تو میسج کیا گیا؟ میسج نے تینوں چیزوں کو شامل کر لیا. اس کے نتیجے میں معیار تبدیل ہوتے ہیں.
معیار آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں. ابھی تک جو ہمارے ذہن میں میٹر کا معیار تھا، اب جب کمنٹس آنے لگے بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، تو اب وہ میٹر کا معیار تبدیل ہو گیا. آنے والی نسل یہ سمجھے گی کہ اگر الفاظ مسلسل لفاظی اور یہ ساری چیزیں ہوں تو اس مجلس کو اچھی مجلس کہتے ہیں. معیار تبدیل ہو گیا. کسی شاعر کا کلام سنا، اس میں ایک خود اس کا انداز ہے پڑھنے کا، ایک خود آواز ہے، اس کی لحن ہے، ایک خود فن شاعری ہے، نظم کرنے کا جو انداز ہے جو شاعر کا، اگر وہ خود شاعر ہے تو اس کا، ورنہ جس کے کلام کو لے کے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک میٹر ہے، بڑا اچھا لگا فلاں نوحہ بڑا اچھا ہے. تو یہ طے ہونا چاہیے کہ مثلا کہ یہ 4 اجزاء ہیں اس نوحے کے، ہم شاعری کے اجزاء کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ان 4 میں سے ہمیں پسند کیا آیا. اس کے کلام پڑھنے کا انداز پسند آیا، جو شاعری تھی وہ پسند آئی، یا میٹر پسند آیا. ہماری اس غلطی نے آج نوحہ خوانی کو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں الفاظ منہ سے نکلتے نہیں، کہاں پہنچا دیا نوحہ خوانی کو، آج کہاں پہنچا دیا. اسی لیے کہ ہم نے یہ طے ہونا چاہیے کہ ہم جو تعریف کر رہے ہیں وہ کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں. کسی مجلس میں یا کسی پروگرام میں جو چیز اچھی لگے، کسی کی بھی ہو، ہماری ہو، آپ ایسا نہیں کہ ہم کوئی مستثنا ہے. تو چھوٹے سے طالب علم میں یقیناً ہم کو اس بات کا احساس اور اقرار ہے کہ بہت ساری کمیاں اور غلطیاں ہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اگر کچھ اچھا لگتا ہے تو یہ طے ہونا چاہیے کیا اچھا لگتا ہے. ایک چیز کے اچھے ہونے پہ دوسری چیز کو سند نہیں دی جانی چاہیے. اسکول کا بھی تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ گیا اور ایک سبجیکٹ میں اس کو مثلا 90+ ملا اور دوسرے سبجیکٹ میں مثلا 50 ملا، تو اسکول سے جو آپ کو مارک شیٹ ملے گی کیا ہوگا؟ ہر ایک میں آپ کو 90 دے دیں گے. جس سبجیکٹ میں 90 اس میں 90 ملے گا، جس میں 50 اس میں 50 ملے گا. تو ہم کیوں ناانصافی کرتے ہیں؟ ہم بھی اس کو دیکھیں نا کہ اگر 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو کسی میں 90 ہے، کسی میں 60 ہے، کسی میں 20 ہے، کسی میں مائنس ہے مثلا. یہ تو وہ چیز ہے جو روزمرہ کی ہماری نگاہوں کے سامنے کی، تو اس کو ہم کیوں خلط مل کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. اس کا اثر ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اس کا اثر ہماری عزاداری مجلس کی کوالٹی پہ پڑتا ہے، کوالٹی پہ پڑتا ہے. اگر خدا نخواستہ، چونکہ ہمارا دین فرش عزا سے بچا ہوا ہے، عزاداری سے بچا ہے. ہمارا دین عزاداری کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتا ہے. اگر اس کی کوالٹی خراب ہو گئی تو جو چیز یہ لے کے جا رہا ہے اس کی بھی کوالٹی خراب ہوگی، دور تک اس کے اثرات جائیں گے. نتائج کو محسوس کیجیے، دور تک اس کے اثرات جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی عزاداری کو اہل بیت کی عزاداری سے ملائیں. جو ان کی روش تھی وہ ہماری روش ہونی چاہیے، جو ان کا انداز تھا وہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. ہم نے ایک مجلس ایک جگہ پڑھی تھی، یہاں سے الگ، نہیں معلوم شاید مجمع ایک دم الگ ہے، وہاں پہ فلسفہ عزاداری سے متعلق 5 پوائنٹ بیان کیے تھے. عزاداری کے جو فلسفے کے پیچھے پوائنٹ ہے، مثلا عزاداری کے ذریعے سے ہمارے اندر بصیرت پیدا ہو، دشمن شناسی پیدا ہو. عزاداری کے ذریعے سے ہمارے اندر دین شناسی یا معارف، یہ چیزیں پیدا ہوں، معارف اہل بیت، معارف اسلامی پیدا ہو. ہماری عزاداری سیکولر نہیں ہونی چاہیے، رہبر معظم کا بھی مجلسوں کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے. انجمن نوحہ خوانی یا انجمن کے جوان، ان کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ پوائنٹس ہیں، تفصیلی گفتگو وہاں پہ پیش کی تھی ہم نے، وہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس لیے کہ اگر یہاں پہ عزاداری میں مثلا معارف اہل بیت عزاداری میں نہیں رہ گئے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، تو اب جو بچے تو ہمارے یہاں 2 سال 4 سال کے، بلکہ ماں کی گود سے آتے ہیں فرش عزا پہ، ہے کہ نہیں؟ ہوش سنبھالنے کے پہلے سے وہ عزاداری کو دیکھ رہے ہیں، فرش عزا پہ ہوش سنبھالا. اب جو وہ مجلس کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، جو مجلس کے معیار کو دیکھ رہے ہیں،
جب اس ماحول میں بڑے ہوں گے تو آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس شکل کا نام مجلس ہے. اب اس سے ہٹ کے اگر کہیں دیکھیں گے تو کہیں گے اس کو تھوڑی مجلس کہتے ہیں. مجلس تو ویسی ہوتی جیسی ہم نے بچپنے سے دیکھی. یہی وجہ ہے کہ جو ایک خاص انداز تھا مجالس کا ہمارے یہاں ابھی بھی کافی حد تک ہے کہ مثلا ممبر پہ آ کے فن کا مظاہرہ زیادہ کرنا. فن کوئی بری چیز نہیں ہے، عیب نہیں ہے، لیکن فن ایک پیکٹ کا نام ہے کہ جس کے اندر اصل میٹر ہوتا ہے. جب پیکٹ میٹر پہ غالب آ جائے تو یہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. فن بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل پہ اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اچھا ہے فن، لفاظی، تعریف، طنز، اس طرح کی چیزیں ہیں. اب جب انہوں نے اس سے ہٹ کے مجلس دیکھی، کہا اس کو تھوڑی مجلس کہتے ہیں. ہم نے خود سنا ایسے لوگوں کو کمنٹ کرتے ہوئے. ایک بہترین، ہم نام نہیں لیں گے ممبر پہ سے، آپ سب جانتے ہیں، ایک بہترین عالم دین تشریف لائے، انہوں نے واقعی بہترین گفتگو کی، مجلس پڑھی. تو بعد میں کسی نے کمنٹ کیا کہ یہ فلاں عنوان پہ ایک خوبصورت لیکچر تو تھا، مجلس نہیں تھی. کیوں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بچپنے سے جو مجلس کی شکل دیکھی تھی وہ ایک معیار ان کے ذہن میں بن گیا تھا. اس معیار کے خلاف نہیں. وہ مشہور واقعہ ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، لیکن وہ بہرحال کسی حد تک کی. ایک آدمی تھا، اس سے ایک دودھ والا یا گھی والا آ کے شکر خریدتا تھا، کوئی چیز خریدتا تھا. یہ اس سے گھی منگاتا تھا. تو ایک دن اس نے تول کے دیکھا، اس کو بلا کے بہت ڈانٹا کہ یہ گھی تو کم ہے، 1 کلو گھی کو تم نے پیکٹ بنا کے دیا ہے، یہ تو بہت کم ہے، تم بے ایمان ہو، چور ہو، یہ ہو وہ ہو. کہ بھیا ہم دیہاتی آدمی، ہمارے پاس کوئی 1 کلو کا باٹ واٹ نہیں، جو تم 1 کلو کا شکر کا پیکٹ دیتے ہو نا، ہم اسی کو رکھ کے تول دیتے ہیں. تو جو اس کے یہاں معیار تھا، اس معیار میں ہی پرابلم تھی. جب معیار میں پرابلم ہوگی تو پھر جو چیز اس کا آؤٹ پٹ ہوگی اس میں خود بخود پرابلم ہوگی. اس کو ہم پرابلم سے ہٹا ہی نہیں سکتے، خالی ہی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. معیار بدلنا ہوگا، وہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ جو معیار بنائے ہو یہی غلط ہے، اس کی اصلاح کرو. تو یہ طے ہونا چاہیے کہ ہمیں، یا یہ ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پسند کیا آیا ہے اس مسئلے میں. ایک چیز کی پسند کی بنیاد پہ دوسری چیزیں اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. بس اس سے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ بات ختم کر دیں گے، لیکن وقت آگے نکل گیا. تو یہ اپنی روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل کرنا، اپنے اندر عشق الہی پیدا کرنا، اصلاح معاشرہ کے جذبے کو پیدا کرنا، یہ ہم کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ چیزیں ہم کو فرش عزا سے ملتی ہیں، عزاداری سے ملتی ہیں. ثانیہ زہرا کوفے کی گفتگو چل رہی تھی. ثانیہ زہرا جس حالت میں کوفے میں آئی، یہ واقعی ثانیہ زہرا کی شجاعت ہے کہ آپ نے کوفے میں اس مضبوط انداز میں گفتگو کی ہے. ورنہ ثانیہ زہرا وہ ہیں کہ جنہوں نے کوفے میں خدمات انجام دیے. 4 سال 9 مہینہ تقریباً جب مولا کائنات کوفے کے خلیفہ تھے، تو اس زمانے میں بی بی نے انہی کوفے والوں کو، یا کوفے کی جو خواتین ہیں ان کو بہت کچھ سکھایا ہے. ایک حیثیت تھی بی بی کی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا چونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بی بی 4-5 سال تقریباً شہزادی کی حیثیت سے رہتی تھی، لیکن جو رسپیکٹ تھی بی بی کی، جو احترام تھا، وہ شہزادیوں سے کہیں زیادہ تھا. ایسے حالت میں جب بی بی کو کوفے میں اسیروں کی شکل میں لایا جائے تو سوچئے زینب پہ کیا گزری ہوگی. بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ یہ قافلہ، چونکہ قافلے کربلا سے کس وقت نکلا اس کو لے کے روایات میں اختلاف ہے. کوفے کس وقت پہنچا، بعض روایتوں میں کہ دن میں پہنچا اور اندر داخل ہو گیا، بعض روایتوں میں کہ نہیں شام میں پہنچا اور رات بھر کوفے کے دروازے پہ قافلے کو روک دیا گیا. ابھی رات کا اندھیرا ہے، اگر رات کے اندھیرے میں یہ قافلہ جائے گا تو تماشائیوں کا مجمع نہیں ہوگا، تماشائی اہل حرم کو نہیں دیکھ پائیں گے. اس نیت سے
وہ خواتین کی جن کو نکلنا پڑتا تھا تو وہ کوشش کرتی تھی کہ رات کی تاریکی میں نکلیں تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ جس کی ماں نے وصیت کی ہو کہ یا علی ہمارے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، جب اس کے قافلے کو کوفے کے دروازے پہ اس لیے روک دیا جائے کہ رات کی تاریکی ہے، جب صبح کا سورج نمودار ہو جائے گا تب یہ قافلہ کوفے کے اندر داخل ہوگا، کیا گزری ہوگی۔ اور عزیزان محترم، مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا کہ رات کی تاریکی میں قافلے کو کوفے کے دروازے پہ روک دیا گیا، مسئلہ یہ تھا کہ جب قافلہ کوفے کے دروازے پہ رکا تو ادھر یزیدی فوج کے سپاہیوں کے بھی خیمے تھے، ادھر اہل حرم کو زمین پہ بٹھا دیا گیا تھا، ادھر یزید کے سپاہیوں کے لیے جو پہلے سے بھی کھائے پیے تھے ان کے لیے کھانے اور پانی کا سامان تھا، ان کے لیے سب کچھ موجود تھا۔ یہاں اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، التش التش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ ایسے عالم میں ان بچوں کے سامنے اگر لوگ بیٹھ کے بہترین غذائیں کھاتے ہوں تو سوچیں ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ عزیزوں، اس عالم میں یہ رات یہاں پہ گزری، ایسے حالت میں یہ رات یہاں پہ گزری کہ وہاں بہت ہی عیش و عشرت کے وسائل موجود تھے اور بہترین طریقے سے ساری چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، لیکن ہائے یہاں اہل حرم کے بچے بھوک و پیاس میں تھے۔ اور سب سے زیادہ جو ثانیہ زہرا اور بیویوں کو فکر تھی کہ اس کوفے میں، کہ جس کوفے میں ہم لوگ اس اعتبار سے زندگی گزار چکے ہیں، کل ہم کو جب اس کوفے میں داخل ہونا ہے تو سروں پہ چادر نہیں ہوگی، قیدیوں کی طریقے سے لے جایا جائے گا، نہیں معلوم منادی کی آواز دے گا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، تماشائیوں کے نامعلوم کیا کیا ان کے طرف سے ریئیکشن ہوں گے۔ اس حالت میں یہ قافلہ کوفے کے اندر داخل ہوا۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن عزیزوں ایک عجب بات تھی، جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو کوفے والے اس قافلے کو دیکھ کے بلک بلک کے رو رہے تھے۔ کسی کا سر کسی کی نگاہ کو شہداء کے کٹے ہوئے سروں پہ پڑی تو اس کو رونا آ گیا، کسی کی نگاہ بغیر چادر کے بیویوں پہ پڑی تو اس کو رونا آ گیا۔ عزیزان محترم، ثانیہ زہرا نے ڈانٹا کہ اگر تم رو رہے ہو تمہارا یہ رونا دھوکہ ہے، یہ نیرنگ بازی ہے۔ امام سجاد نے سوال کیا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ، آخری جملہ اور زحمت تمام، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، کہ اس کا مطلب یہ کہ جب یہ کوفے والے رو رہے تھے تو ان کے آنسو امام سجاد کے زخم کا مرہم نہیں بنے، بلکہ ان کے آنسوؤں نے امام کے زخم کو اور تازہ کر دیا۔ اے کوفے والوں، تم نے دھوکہ دیا کہ جو آج یہ سر کٹے ہیں، کوفے والوں تم نے نصرت نہیں کہ جو آج یہ سر کٹے ہیں۔ اب اگر تم رو رہے ہو تو اس قتل کی ذمہ داری کون لینے والا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔